جو آپ نے بات کی اس سے آگے کی میں بات کرتا ہوں. یہ تو ہمیں آپ کا موقف تو پتہ لگ گیا اور حیران اور پریشان ہونے والوں میں نون لیگ کے بھی اپنے لوگ بھی ہیں. عرفان صدیقی صاحب, افنان اللہ صاحب, پیپلز پارٹی کے ربانی صاحب نے تو پھاڑ دی قرارداد, بھٹو صاحب سے کمپیئر کیا اس کو. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی رائے میں پھر گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے سب, جب اس سے کوئی بھی راضی نہیں ہے گورنمنٹ کے اپنے لوگ سمیت, تو یہ کیا کیوں کر رہی ہے یہ کام آپ کے خیال میں؟ دیکھیے گورنمنٹ میں تو ہم بھی شامل ہیں, مگر یہ ہمارے پارٹی کے لوگ اس میں نہیں ہیں. میں نے اسد سے پوچھا تھا, مولانا صاحب کے صاحبزادے سے جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی, انہوں نے کہا کہ میں اس میں کسی چیز میں شریک نہیں اور ایون میرے علم میں بھی نہیں ہے. تو جب ہمارے علم میں نہیں ہے تو پھر مرکزی ذمہ دار تو نون لیگ ہوئی نا, چونکہ گورنمنٹ کی پارٹی آپ ہیں, آپ نے ظاہر اللہ تعلق کیا, پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں, تو اور باقی چھوٹی پارٹیاں ہیں, تو ویسے نون لیگ کا ہی ہوا نا مرکزی کردار پہ. دیکھیے یا تو پھر متعلقہ وزیر سے پوچھا جانا چاہیے کہ حکومت اجتماعی طور پہ, ویسے تو بعض اوقات وہ سب کا نام لے لیتے ہیں کہ جی ہم سارے ان کے ساتھ شریک تھے, مگر جب الیکشن ایکٹ آیا تھا تو سیکشن 230 آئی تھی تو اس میں تو ہم شریک نہیں تھے. اور اچانک جو ہے نا انہوں نے بیچ میں کہہ دیا کہ جی یہ اس میں جو ہے نا یہ بھی آپ بھی شریک تھے, اور جب اس کو چیک کیا پھر میں نے سیکٹری کمیٹی سے چیک کروایا, انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ نہیں تھے, یہ تو لا ڈپارٹمنٹ سے آئے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں کر رہا ہے. ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, مگر اس طرح سے جو ہے بالکل جو ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا, لیکن آپ سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ایون یو فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بھی؟ نہیں, ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر دیکھیے یا تو اس کو کیبنٹ کے لیول پہ جو ہے اس کے اوپر ڈیسیژن ہوتے ہیں, صحیح ہے, یا کوئی بڑے اگر کوئی فرض کر لیجیے لیگل سائڈ پہ کوئی چیز دیکھنی بھی ہے تو اس میں لیگل سائڈ پہ جو تینوں چاروں بڑی پارٹیوں کے لوگ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی نہیں. اچھا سر, کوئکلی آپ کا جو لیگل بیک گراؤنڈ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئکلی ایک دو کامنٹ اگر آپ اور کر دیجئے. آپ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں لیگلی اسپیکنگ کہ چونکہ صورتحال ایک بڑی منفرد یوں ہو گئی ہے کہ پارلیمان ایکسپائر ہو رہی ہے اگلے 10 دن بعد, تو اب یہ بل صدر کے پاس جاتے ہیں, اور صدر نے اگر ان دنوں میں دستخط نہیں کیے تو واپس جب تک پارلیمان میں آنے کا ٹائم ہوگا تب تک پارلیمان جا چکی ہوگی, تو یوں صدر کے دستخط نہ کرنے پر یہ بل فارغ ہو جائیں گے. آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ جی بالکل اس طرح سے ہے, کیونکہ اس کے بعد یہ اوکیزن نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ نہیں پارلیمان میں نہیں, اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ جوائنٹ سیٹنگ کا کوئی اوکیزن نہیں رہے گا, چونکہ ظاہر ہے 2 ایوان میں ایوان زیری تحلیل ہو چکا ہوگا, وہ موجود نہیں ہوگا. تو جب نہیں موجود ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا ڈائلیوٹ ہو جائے گا سارا کچھ. تو یہ ہم ایسے فیوٹائل ایکسرسائز کر رہے ہیں میرا خیال ہے. اس کا لیگل سٹیٹس صدر کے دستخط پہ موقوف ہو گیا ہے اب کہ وہ کیا کرتے ہیں. صحیح ہے. اور سر ایک بات اور بتا دیجیے, کیا دیتے ہیں تو واپس آ جائے گا. صحیح, اور واپس آئے گا تو وہ مشترکہ ہاؤس بلا نہیں سکتے چونکہ نیشنل اسمبلی فارغ ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ کہ کیا آپ اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں, اس لیگلی اسپیکنگ پولیٹیکل اوپینین تو ہمیں آپ کا پتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی مردم شماری والے معاملے میں ہمیں اعتماد میں ہی نہیں لیا, بول دیا, وہ تو ٹھیک ہے. لیگلی جو یہ نقطہ اٹھایا ہے ابھی لطیف کھوسا صاحب نے کہ بھائی جان یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مشترکہ مفادات کونسل کی توثیق ضروری ہے, اور 2 وزراء اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت نگراں ہیں, نگراں کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے لیگلی اسپیکنگ, ناٹ مورلی بٹ لیگلی آلسو, کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کی توثیق کر سکے. آپ ایگری کرتے ہیں اس رائے سے؟ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ یہ جو اس میں سینسس ہے, اس کی جو رپورٹ اگر نوٹیفائی ہو جاتی ہے اس میں کچھ صوبوں کی سیٹیں بڑھ جائیں گی, کچھ کی کم ہو جائیں گی. جب بڑھیں گی اور کم ہوں گی تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی, اور جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی تو اس کے لیے ہاؤس کہاں پہ ہے؟ اس وقت ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں کرتے. سر یہ ٹھیک ہے, لیکن فرض کریں کہ ہاؤس کی سیٹس اتنی رہیں لیکن اندرون میں کچھ رد و بدل ہو رہا ہو کہ 100 ہی رہیں, لیکن مثال کے طور پہ اس صوبے کی کم اس کی زیادہ ہو جائے, اس صورت میں تو ترمیم ضروری نہیں ہے نا. نہیں وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر اس کا کانسیکوینس ہے نا, اس کا کانسیکوینس اس آبادی کے حساب سے, آپ آبادی کے حساب سے جو ہے نا وہ سیٹیں وہ کریں گے نا, تو اس کا کانسیکوینس جو ہے نا وہ لازمی دینا پڑے گا, پھر ورنہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عملاً ممکن نہیں ہے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونا؟ نہیں ممکن لیگلی. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت